یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ ارب پتی بننے کا یہ خاص راز میرے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو اس سے پہلے نہ آپ نے کیا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بالکل سادہ سا ہے، ایک بڑے کامل بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس لیے جو شخص بھی امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، کوئی شخص فقیری کی عمر گزار رہا ہے، غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، آؤ اس کو آج ایک سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کسی اور کے پاس سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اسم اعظم پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ خاص اسم اعظم جس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق کی فراوانی آتی ہے، ہر طرح کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کو کرنے کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ عمل جو آج ایک سینے کا راز تھا، یہ کئی لوگوں سے چلتا چلتا، کئی بزرگوں سے چلتا چلتا، اللہ والوں سے چلتا چلتا میرے تک پہنچا اور اس کو آزمایا گیا۔ اور جب بھی کوئی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، فقیر بھی کرتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے گھر سے مال و دولت ختم نہ ہو اور اس کے جیب سے پیسہ ختم نہ ہو، اور جو شخص بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے، اس اسم پاک کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اس کی برکتیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ بندہ فوری طور پر اس عمل کو کسی بھی دن لازمی کر سکتا ہے، یعنی کسی دن کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک بار کرنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن جو اسم اعظم ہوگا وہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ اس اسم اعظم کے ذریعے ہی رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل اس سے پہلے ضروری ہے، عمل کو ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ ہفتے کے دنوں کی اعتبار سے، یعنی ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، تو ان 7 کی نسبت سے آپ نے صرف 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا جو حدیث پاک میں جس کی فضیلت آئی ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے اول اور آخر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ برکت نصیب ہو جائے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ہر جمعہ ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 12 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی یہ بات سمجھ لیں جو لوگ کہتے ہیں وظیفہ کرنے کے دوران ہمیں گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو وہ یہ لوگ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو گندے خیال آتے ہیں وہ لوگ وظائف کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ان سے کیسے بچا جائے گا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور کیونکہ یہ آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو اس لیے آپ نے سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آج آپ کے یہ روز روز کی پریشانیاں، روز روز کے رونے ختم ہو جائیں اور یہ ایک ہی عمل آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ مال و دولت عزت، صرف مال و دولت یہی نہیں ہوتا کہ ہمیں رزق مل جائے، پیسہ آ جائے، نہ، جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی دولت ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے یہ بھی دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے یہ بھی دولت ہوتی ہے۔ تو اس وظیفے کے ذریعے یہ ساری چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ جیسے جیسے اسم اعظم کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے درود پاک پڑھیے گا جو تعداد بتائی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر میرے رب کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، نحوست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت آتی ہے، اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو سب سے پہلے پڑھیے گا ذرا اس درود پاک کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद पाक हमने सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ये दरूद पाक पढ़ने से कई ऐसी नेमतें हैं जो हमें फौरी तौर पर मिल जाती हैं, क्योंकि दरूद पाक एक बेहतरीन इबादत है, एक बेहतरीन वजीफ़ा है। ये ख़ास बुज़ुर्गों का, हमेशा बुज़ुर्ग यही बात फरमाया करते थे कि किसी भी अमल के, जो रिज़्क़ का अमल हो, उसके अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ा जाए। तो दरूद पाक हर मुसीबत और आफत में अल्लाह ताला के फजल व करम से और रहमत से हिफाजत रखता है, और दुश्मनों के हमलों से, हासदों के हसद से और इसी तरह की तमाम तंग करने वाली चीज़ों से अल्लाह की पनाह में वो बंदा रहता है। इसलिए जब आप ये अमल करेंगे, इससे हिफाजत, इज़्ज़त अफजाई, गैबी मखलूक, फरिश्ते भी मुकर्रर हो जाते हैं उस बंदे की हिफाजत के लिए, जो बंदा इसके अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ेगा और ये अमल करेगा। अब आपने सबसे पहले जब दरूद पाक पढ़ लिया तो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत, क्योंकि अब हमने आगाज़ करना है अपनी ज़िंदगी का, मालो दौलत वाली ज़िंदगी का, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी का, शोहरत वाली ज़िंदगी का, तो उसके लिए आगाज़ हम कुरान मजीद की उसी सूरत से करेंगे जिससे आगाज़ आज कुरान मजीद का होता है। वो कौन सी सूरत है? जिसको सूरतुल फातिहा कहा जाता है। इस सूरत से हम इस अमल का आगाज़ करते हैं। तो ये अमल जो दरूद पाक पढ़ लिया, नियत कर लेनी है सबसे पहले। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारो मदार किस पे है? नियत पे है। अगर नियत दुरुस्त ना हो तो बात नहीं बनती, नियत दुरुस्त हो तो तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अब नियत कर लेनी है कि बारी ताला मुझे अपने खजाना गैब से इतना रिज़्क़ अता फरमा कि मैं मालदार हो जाऊं, मैं दौलतमंद बन जाऊं। तो इस नियत के साथ आपने इस अमल को करना है कि मेरी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, मेरी तमाम हाजात पूरी हो जाएं, मुझे रब अपने खजाना गैब से इतना रिज़्क़ अता फरमाए, ना मैं खुद किसी का मोहताज हूँ, ना ही मेरी नस्लें किसी की मोहताज हूँ। अब जब इस नियत के साथ इस अमल का आगाज़ करेंगे, इंशाअल्लाह मेरे रब की फौरी तौर पर मदद शामिल हाल हो जाती है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, यूं ही रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर कीजिएगा। शुक्र अदा कैसे करना है? जब भी खाना खाना है, जब भी पानी पीना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पूछे कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। इन अल्फाज के साथ आपने अपने इस माल की हिफाजत भी करनी है। देखिए, जब बंदा नाशुक्री करता है, ये कहता है मर गया, कुछ भी पल्ले नहीं है, तो फिर बंदा वो हमेशा मरता ही है। जो बंदा शुक्र अदा करता है, अल्लाह फिर उसको मजीद नवाजता है। इसलिए अगर तो चाहते हैं कि दिन ब दिन आपका रिज़्क़ बढ़ता चला जाए, तो फिर आपने इसी तरह अपनी ज़बान से इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह ये हालते तशहुद में बैठकर, यानी जिस तरह हम नमाज के अंदर बैठते हैं ना तशाहुद, इसी तरह हालते तशाहुद में बैठकर किबला की जानब मुंह करके आपने इस अमल को करना है। इससे नसीब खुलता है, इससे मुकद्दर खुलता है, इससे तकदीर के फैसले हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने किबला रुख बैठे बैठे ये कलमात पढ़ने हैं। जो आखिर में इसमें आज़म बताऊंगा उसको आपने 70 बार पढ़ना होगा। सिर्फ हफ्ते में एक बार आपने पढ़ना करना है। उसका वक़्त, दिन, सारी तरतीब बता दूंगा, लेकिन ये अमल करने के बाद आपने ये खास इसमें आज़म पढ़ना करना है। बस इस बात को आपने ज़हन में रखना है, तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस अमल ये आज ही कर सकते हैं। लेकिन वो इसमें आज़म जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए लोग अरबपति बनते हैं, जिसके ज़रिए लोग लाखों नहीं करोड़ों के ख़जाने हासिल करते हैं, वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन पढ़ना करना है, और ये अमल सिर्फ ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। तो ये तरीका है, और ये कितना आसान है। इसके बावजूद भी अगर देखें, अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ का मालिक और खालिक है, हर चीज़ उसी के कब्ज़ा कुदरत में। इंसान जिस चीज़ का मालिक होता है वो मजाजी तौर पे होता है। तो इसलिए दुनियावी असबाब और ज़राए का मजाजी मालिक अल्लाह उस बंदे को बना देता है, जो बंदा अल्लाह को इन कलमात के साथ, इस शान के साथ, इस तरीके के साथ पुकारता है। अल्लाह उसके लिए तमाम ख़जाने खोल देता है। वो बंदा ऐसा ऐसा खुद ही अमीरी की तरफ चला जाता है। अब यूँ कहें कि मैं एक सेकंड के अंदर
امیر ہو جاؤں وہ ناممکن ہوگا۔ آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو اسی دن سے ہی آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ جیسے جیسے شکر ادا کرتے جائیں گے، اس اسم پاک کا ورد کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتری کا دن بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ آسان سا عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا۔ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھتے جانا ہے، ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے جانا ہے۔ بسم اللہ اور آمین تک آپ نے اس کو مکمل پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی جو تعداد بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اس میں ایک عدد کی بھی کمی پیشی نہ ہو، بلکہ جو تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کی برکات کا آپ کو نہیں اندازہ کہ کتنی زیادہ اس کی برکتیں ہیں، کتنی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، اور کس قدر اللہ کی رحمت۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے نا تو آپ نے بسم اللہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیڑے کو پار لگا دیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ دعائے نوح علیہ السلام پڑھ لینا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں۔ تو یہ ایک بسم اللہ کی برکت اتنی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو پہلا خط لکھا تو انہوں نے اس میں لکھا تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے علماء لکھتے ہیں، اللہ والے لکھتے ہیں کہ بلقیس ان کے نکاح میں آ گئی۔ اسی طرح پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا۔ تو غور تو کرو یار، یہ بسم اللہ کے کتنے کمالات ہیں، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر لائے، آپ بسم اللہ پڑھ کر پی لیں تو وہ سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب یہ عمل جیسے میں بتا رہا ہوں ترتیب آپ نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل سننی ہوگی، سمجھنی ہوگی، اسی کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہوگا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ بوڑھا، بلکہ میں تو کہوں گا جو آپ کے بچے امتحانات دے رہے ہیں، جو کسی بھی پریشانی کے اندر ہے، جن کی شادیوں کے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی کہ پیسہ پاس نہیں ہے، دولت پاس نہیں ہے، وہ لوگ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما کے دیکھیں، کیونکہ جو بھی کرے گا اللہ اس کو اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرمائے گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے تمام حاجات کا یہ سب سے بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح لوگ تو الیکشن میں کامیابی کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، لوگ تو امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں، جائیداد کے مقدموں میں کامیابی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لوگ جس حاجت ہوتی ہے نا، لوگ اسی حاجت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اسی کے مطابق ان کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جس کے طریقے آپ نے یہ پہلی سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت نور ہے۔ اس بندے کے دل میں یہ نور اترتا ہے، اسرار باطنی کا اس بندے کو مشاہدہ ہوتا ہے، غیب کے خزانوں کا اس کو پتہ چلتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد ملتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ اور ایک اس بندے کو جو سب سے اہم چیز ہے، ہمیشہ وہ بندہ باعزت رہتا ہے اور کبھی بھی وہ بندہ بے عزت نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کا ایک خاصہ ہے، جو بھی کرتا ہے وہ مالا مال رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ خود بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی ضرور کروائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، آخر میں جا کر آپ نے وہ الفاظ پڑھنے ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ چند ایک چیزیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد میں پڑھتے جانا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر کون سے الفاظ آپ نے پڑھنے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد؟ یہ بہت زیادہ جلالی ہیں جو اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کے بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی ملتی ہے
اور بلندی روحانیت ملتی ہے اور بہت سے پوشیدہ راز، یعنی کبھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا کہ جو کہتے ہیں یار مجھے تو پہلے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ فائدہ ہونے لگا ہے۔ تو یہ معاملات آج کے بعد جب یہ عمل کر لیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ باعزت اور خوش بخت بننے کے لیے دنیا میں یہ عمل لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں تعظیم تواضع بڑھ جاتی ہے، دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے بڑے اللہ والے اس کو پڑھتے رہے اور اس کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرتے رہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بیماروں کو بھی اس کے ذریعے شفا مل جاتی ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو، اس کے لواحقین بھی چاہیں تو اس عمل کو کر سکتے ہیں، وہ خود بھی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے یہ تمام مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں سے گر گیا ہو تو اس کو اسم اعظم کو پڑھنے سے عزت بحال ہو جائے گی۔ ایسے کوئی عورت اپنے خامد کی نظروں سے گر جائے تو اس کو پڑھنے سے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں باعزت ہو جائے گی، اور اسی طرح بلکہ تمام خاندان کی نظروں میں وہ شخص سربلند اور مکرم ہو جاتا ہے۔ ایسے کو ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کم تر ذلیل ہو گیا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے مالک کی نظروں میں باعزت ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد بھی 41 مرتبہ ہے۔ یہ اب دوسرے نمبر پر پڑھنے ہیں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد۔ ان کا مطلب ہے عزت اور جلال والے، بزرگی والے۔ اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ ملیں گی، لیکن وہ جو آخر میں الفاظ بتاؤں گا ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ میں تو جب ان کا ذکر کرتا ہوں لوگ توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن اس کو پڑھتے بھی ہیں اور خوب اس کے مزے لیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ جو ابھی میں نے عرض کیے ہیں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیے ان الفاظ کو الگ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے لوگوں نے بڑے بڑے چلے کیے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے اس کے وظائف کیے ہیں، لیکن اسی طرح ہر شخص اپنی منشا کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق ان اسماء مبارکہ کو پڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ آج ایک خاص وظیفے کے اندر شامل ہے، تو آپ نے ان کو وظیفے کے اندر جو تعداد بتائی ہے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا۔ اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا اس کو ذرا سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس خاص اسم اعظم کی طرف میں آنے لگا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو، اور انشاءاللہ نہ ہی میرے خیال کے مطابق کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سینے کا راز ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ لوگ یقین جانے جب سے اس عمل کو سنا ہے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کرتے جا رہے ہیں اور مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ بس ہفتے میں ایک دن تو کرنا ہوتا ہے، روزانہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بار بندہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا جو بالکل آسان سا ہے، جس کے ذریعے رفعت ملتی ہے، جس کے ذریعے شان ملتی ہے، جس کے ذریعے بلندی ملتی ہے، جس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسم مبارک ہے یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو۔ یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے، یعنی 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری اسم مبارک بتانے لگا ہوں، اس کے بعد اسم اعظم، یہ ایک دعا بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ مانگے اللہ اس کو عطا فرما دے گا، اللہ اس پر نگاہ کرم فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جو کچھ بھی مانگے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو بھی طلب کرے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، جو بھی آرزو کرے گا، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا، اور پھر اس کو جب بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی سب کچھ عطا فرما دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے ان پیارے ناموں سے یاد کرو۔ تو یہ بھی اللہ کا نام لینا یہ بھی عین عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام جو کوئی یاد کرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کے لیے دین و ایمان کی سلامتی ہوتی ہے، اصول رحمت نصیب ہوتی ہے، اصول ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء کرام تو مقدس ناموں کو پڑھتے رہے اور معرفت
معرفت کے دروازے ان کے لیے کھلتے رہے۔ اور اسی طرح آج بھی کوئی شخص ان اسماء مبارکہ کا اس طرح ورد کر لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ اسم اعظم کا راز جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا مقرب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دوست بننے کے لیے اس اسم پاک کا ورد ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک راز ہے اور جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی خاص معرفت اور رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ ذرا اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو لازمی کرے، جو ترتیب جو طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آخری چیز ہے جو آپ نے پڑھنی، کیونکہ یہ ہر کام کی کنجی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، دین اور دنیا میں انعام یافتہ بھی بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا، بلکہ ایک اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے گھر میں رزق ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، تو بارش کے قطروں کی طرح اس کے گھر میں رزق گرتا ہے، جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، اس طرح پھر اس بندے کے گھر میں رزق گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح دوستو آپ نے یہ اسماء اور اس عمل کی بدولت الحمدللہ بہت لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر سے عمل پڑھتے ہیں، اگر کسی کے پاس ملازمت نہیں ہوتی تو اس کو ملازمت مل جاتی ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہوتا تو اس کو کاروبار مل جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی ایسا مثال کے جس کی پرمیشن نہیں ہو رہی ہوتی اس کو پرمیشن بھی مل جاتی ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ ٹرانسفر کے لیے بھی اس عمل کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی غم و فکر لاحق ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، تو اس طرح کے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نزدیک اس طرح کی پریشانیاں نہیں آتی، نہ اس کو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اس میں مبارک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو 20 بار پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اب وہ خاص اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا کب ہے، اس کو ذرا سن لیں، اس کو اپنے پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد، جو 2 فرض ہوتے ہیں، خواتین جمعہ والے دن نماز ظہر پڑھیں، اور اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جب 4 فرض پڑھ لیں ظہر کے تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کلمات کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا کم از کم 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بیٹھے بیٹھے 70 بار یہ کلمات پڑھ لیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ یہ اب الفاظ سن لیں، کیونکہ اس کے ذریعے نصیب کھل جائے گا، مقدر کھل جائے گا، ہر ہفتے آپ کو لاکھوں کروڑوں ملتے رہیں گے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلے وہ عمل جو میں نے آپ کو مکمل بتایا اول آخر 7 مرتبہ درود پاک والا، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے کسی دن بھی۔ اس کے بعد صرف جمعہ کے دن آپ نے یہ نماز جمعہ کے فرض، مرد جو ہیں وہ 2 فرض ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، تو فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو پہلے یہ کلمات آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اسی طرح خواتین گھر میں پڑھیں گی، فرض 4 ظہر کے پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 2 سنتیں اور نفل بعد میں پڑھیں گی، تو آپ نے یہ کلمات اسی جگہ بیٹھے بیٹھے حالت تشہد میں پڑھ لینے ہیں۔ تو یہ صرف جمعہ کے جمعہ ہی آپ نے پڑھنا کرنا ہے۔ یہ ہے الفاظ کیا ہیں، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ یقین جانے 3 سے 4 منٹ کا، یہ 1 سے 2 منٹ کا یہ عمل ہوگا۔ اس کو کریں انشاءاللہ، پھر ساری زندگی دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس عمل کو آگے بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور رائے کا اظہار کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔